السلام علیکم، میں سید خالد گردزی ہوں اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اس وقت شدید مشکلات کی زد میں ہے۔ ایک جانب آزاد کشمیر الیکشن 2026 کی پولنگ سکیم جاری ہو چکی، جس کے مطابق 38,04,368 ووٹران کے لیے 6,963 پولنگ سٹیشنز اور 10,913 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب احتجاج کے باعث گزشتہ ایک ماہ میں درجنوں انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے کہتی ہے کہ دھرنا ختم کریں تو مذاکرات ہوں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ مطالبات پر عمل درآمد کے بجائے اچانک کالعدم قرار دی گئی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ تقسیم شدہ جائز مطالبات منظور اور مقدمات ختم کریں، لاشیں ورثہ کے حوالے کریں تو دھرنا اور مظاہرہ ختم کر دیں گے۔ بصورت دیگر اب انہوں نے جو نیا شیڈول جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 15 جولائی کو مظفر آباد کی جانب بڑھیں گے اور گولیاں کھانے کو تیار ہیں، لیکن یوں ہی یک طرفہ سرنڈر نہیں کریں گے، چونکہ ہم اپنے جائز مطالبات ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری ایک اپیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ریاست کے لیے منظور شدہ مطالبات پر عمل درآمد اور مذاکرات ممکن نہیں تو برائے مہربانی تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی ترک کی جائے۔ اگر دھرنے کی شرکاء لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پرامن انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ فورسز اور شہریوں کو آمنے سامنے لانے کے بجائے کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ راولہ کوٹ میں نافذ کرفیو اور مظفر آباد میں دفعہ 144 کے نفاذ پر نظر ثانی کرتے ہوئے معمولات زندگی بحال کیے جائیں۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے ان کی جو ذمہ داری ہے کہ عوام اور سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ تک محدود رہیں تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ پرامن اور مستحکم آزاد کشمیر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عوام کو انٹرنیٹ کی بندش، بینکاری خدمات میں رکاوٹ، خوراک کی قلت اور راستوں کی بندش جیسے مسائل سے فوری نجات دلائی جائے۔ مقامی انتظامیہ اور جیک باہمی مشاورت سے واضح SOPs مرتب کریں اور ان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دوسری جانب جیک کو بھی چاہیے کہ امن و امان کے قیام میں مکمل تعاون کرے، اپنا پرامن احتجاج مؤثر انداز میں ریکارڈ کرائے، اور وہ جو دھرنے کی صورت ہے یا مارچ کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کوئی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ذمہ دارانہ فیصلہ کرے۔ اگر کالعدم قرار دینے یا فورتھ شیڈول جیسے اقدامات پر اعتراض ہے تو ان کے خلاف ایک راستہ یہ ہے کہ قانونی اور آئینی طور پر عدالت سے رجوع کیا جائے اور وہاں ثابت کیا جائے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تیسری جانب مرکزی ترجمان مسلم لیگ یوتھ ونگ آزاد کشمیر راجہ ساجد رفیق نے ایک اہم بات لکھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا جو تاثر ہے وہ حقائق کے منافی ہے۔ وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پہ لکھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر اس حد تک پرامن ہے کہ اس کے اندر اکثریت میں گھروں کے باہر چار دیواری یا گیٹ تک کا تصور نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک معصومانہ مگر اہم سوال ہے کہ کیا آج تک آزاد کشمیر کے اندر کبھی کوئی خودکش حملے ہوئے؟ کیا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کبھی اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، پنجاب، بلوچستان یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں دہشت گردی یا خودکش جو حملے ہیں ان میں ملوث ہو کر ملک کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تاریخ میں کبھی آزاد کشمیر کے عوام کو اجتماعی طور پر دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا گیا؟ کیا آزاد کشمیر نے کبھی دہشت گرد عناصر کو پناہ دی؟ اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں ہیں تو پھر میڈیا اور بعض حلقوں کی جانب سے آزاد کشمیر کے عوام کے بارے میں اپنا تاثر دینا نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ حقائق کے بھی منافی ہے، جس میں ان کو دہشت گرد کہا جائے یا انڈین ایجنٹ یا جو بھی اس طرح کے
چیزیں جو چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر یا بعض لوگوں کی طرف سے. آزاد کشمیر کے لوگ باوقار، غیور، محنت کش، قانون پسند اور پاکستان سے والانہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور قومی مفاد کو مقدم رکھا. اگر کسی تنظیم، گروہ یا احتجاجی تحریک سے اختلاف ہے یا ان کی بعض حکمت عملی یا اقدامات پر اعتراض ہے تو اس پر تنقید ضرور ہونی چاہیے. تاہم کسی ایک گروہ یا چند افراد کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر پورے آزاد کشمیر کو یا ان کے جو عوام ہیں ان کو مشکوک یا دہشت گرد قرار دینا ہرگز مناسب نہیں ہے. یہ ذمہ داری اور قومی یکجہتی کے تقاضوں کے خلاف ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.